مختلف اسلامی محققین اور مفسرین اپنی تحریر کردہ تفاسیر اور دیگر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے قبل اس دنیا میں آباد اقوام کی تعداد 27 یا 28 لکھتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت علامہ ابن کثیر کی آرا کو حاصل ہے۔ امام ابن کثیر اپنی شہرۂ آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جنات سے قبل ہن اور بن نامی دو مخلوقات سیارہ زمین میں آباد تھیں۔ جب یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنات نامی مخلوق کو زمین پر بھیجا، اور جنات نے اپنی طاقتوں اور قوتوں کے بل بوتے پر انہیں اس کرۂ ارض سے نکال باہر کیا۔ بعض روایات کے مطابق ہن ایک ایسی مخلوق تھی جو ہوا سے تعلق رکھتی تھی، یعنی یہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑا کرتی تھی، جبکہ بن نامی ایسی مخلوق تھی جس کا تعلق پانی سے تھا۔ یہ مخلوق مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کی طرح پانی میں تیرا کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان ادیب الجاحظ اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ہن اور بن دراصل جنات کی ہی ایک کمزور قسم تھی، لیکن شرانگیزیوں میں ان سے بھی آگے تھی۔ مشہور مورخ تربی کے مطابق ہن اور بن نامی مخلوقات کی تخلیق قرآن میں مذکور سامون یعنی گرم ہوا سے ہوئی تھی، جبکہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہن اور بن نامی ان مخلوق کا خاتمہ انسان کی اس دنیا میں آنے سے قبل ہی ختم ہو گیا تھا، جبکہ بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ ہن اور بن نامی مخلوق جنات سے شکست کھا کر سیارہ زمین سے ہجرت کر گئی تھی، اور ممکن ہے کہ اب وہ کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہوں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک ہن اور بن نامی مخلوقات آج بھی کتوں اور سانپوں کی شکل میں سیارہ زمین پر موجود ہیں، جس کے جواز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، ایک قسم وہ ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اور ایک قسم وہ ہے جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین اپنی کتاب المستطرف میں لکھتے ہیں کہ انسان اور جنات سے قبل اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بانسری کی مانند تھی۔ بعض مخلوقات 2 جسموں اور بعض 2 سروں کی مالک تھی۔ کچھ انسان جیسی تھیں لیکن ان کی کئی ٹانگیں تھیں۔ کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح تھے اور ان کے لمبے لمبے کان بھی ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں 28 مخلوقات آباد تھیں، لیکن باہم شادیوں کے نتیجے میں یہ 120 انواع میں تقسیم ہو گئے تھے، اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ان سابقہ مخلوقات میں سے بعض کے نشانات ملتے رہتے ہیں، جنہیں سائنسدان ڈائناسور یا دیگر دوسری انواع کا نام دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نشانات سمندر کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج نامی قومیں بھی انہی مخلوقات میں سے 2 قومیں ہیں، جو اب تک ذوالقرنین نامی بادشاہ کی بنائی دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں خروج کریں گی اور یہاں تباہی پھیلائیں گی۔ اس ویڈیو میں مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے، باقی سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔